بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم نے بات کرنی ہے سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 56، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری اطاعت کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنات کی تخلیق صرف اللہ کی عبادت کے لیے کی گئی ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ زمین پر آدم اور ابن آدم کو آزمائش یا سزا کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ ان کی پیدائش تو جنت کی ہے۔ سورۃ قیامہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کا کام بیکار رہنا نہیں ہے، بلکہ وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ مقصد ہے عبادت۔ اگر ہم اس کائنات پر غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان میں ہر ادنیٰ چیز اپنے سے اعلیٰ چیز کے کام آ رہی ہے۔ جمادات نباتات حیوانات کے، اور جمادات، نباتات اور حیوانات تینوں انسان کے کام آ رہے ہیں۔ آخر انسان کو بھی اپنے سے کسی اعلیٰ ہستی کے کام آنا چاہیے۔ مخلوقات میں تو اب اس سے کوئی اعلیٰ ہستی نہیں، تو پھر کون ہے؟ وہ ہے اللہ کی ذات، خود خالق۔ الغرض دنیا کی ساری چیزوں کی غرض بالواسطہ یا بلا واسطہ انسانوں کی بقا، زندگی اور آسائش ہے، لیکن خود انسان کی زندگی اس کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق اپنی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ نافرمانی کا تصور ان کی زندگی میں شامل نہیں ہے۔ ایک انسان اور جنات ہیں جن کو اختیار دیا گیا اور ان کو بھلائی اور برائی دونوں راستے دکھائے گئے۔ اب ان کو اختیار کرنا ہے۔ جو راستہ اپنے لیے اختیار کریں گے وہی ان کی منزل بنے گا۔ بھلائی جنت میں لے جائے گی اور برائی جہنم میں۔ جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے، وہ ہے عبادت۔ اسی لیے اللہ نے نماز کو لازمی قرار دیا اور ہر حال میں ادا کرنے کا حکم ہے۔ دوستو، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عبادت جیسا لازمی اور ضروری کام ہم مسلمانوں نے ترک کر دیا ہے، اور ایسی باتوں اور کاموں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جن کا کرنا یا نہ کرنا ہمیں فائدہ یا نقصان نہیں پہنچاتا، جیسے نماز میں ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا، جس کو رفع یدین کہا جاتا ہے، سر ننگا رکھنا یا نہ رکھنا، پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھنا یا نہ رکھنا۔ اس طرح کے سینکڑوں سوال جن کے پیچھے علماء نے عام مسلمانوں کو لگا رکھا ہے اور خود بھی اسی میں پڑ گئے ہیں۔ دوستو، رفع یدین جیسے سینکڑوں کام ایسے ہیں جن پر کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا اور کبھی ترک کر دیا، لیکن نماز ایسا لازمی کام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا، ہر حال میں کیا، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ کیا دن رات میں، جنگ امن میں، سفر میں، سکون کی حالت میں، بیماری میں، صحت کی حالت میں، غرض کسی بھی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی۔ مسلمان علماء لوگوں کو اس طرف نہیں لاتے بلکہ ان کو رفع یدین جیسے بیکار کاموں میں الجھاتے ہیں۔ افسوس، مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی ہے اور بیکار کاموں میں لگ گئے ہیں۔ دوستو، ذرا سوچو، جن کے بازو نہیں وہ رفع یدین کیسے کرے؟ اگر نماز میں رفع یدین ضروری ہے تو اس کی نماز قبول نہ ہوتی، بلکہ اس پر تو فرض بھی نہ ہوتی، کیونکہ اس کے بازو نہیں ہیں۔ اس طرح جس کے پاؤں یا ٹانگیں ہی سرے سے نہ ہوں وہ کیا کرے؟ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 23 برس مسلسل نماز پڑھتے ہوئے گزارے، اور آخری سانس تک آپ نے مسلسل نماز پڑھی، اور آپ
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو کیوں چھوڑ دیتے ہو اور اس کو بیکار کیوں سمجھتے ہو اور ایسے کاموں کے پیچھے پڑ گئے ہو جن کا سنت کے ساتھ دور دور کا واسطہ نہیں ہے؟ کیا نماز کی پابندی سنت میں شامل نہیں ہے؟ کیا صرف ظاہری کام سنت ہیں جن کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں اور اس کی کوئی سند بھی نہیں، جیسے داڑھی جس کی قرآن میں کوئی سند نہیں، رفع یدین جس کی قرآن میں کوئی سند موجود نہیں؟ البتہ نماز کا پڑھنا قرآن پاک کی ہر صورت میں اس کی سند ملے گی۔ پورے قرآن میں داڑھی رکھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی رفع یدین کا ذکر ہے۔